السلام علیکم، پاک جی بی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں جس طرح وفاق میں ایک تبدیلی آئی، اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی کے امکانات ہیں۔ ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے اسمبلی کے ممبر ہیں، جے یو آئی کی ایک ہی سیٹ ہے گلگت بلتستان کے اندر ہیں، حاجی رحمت خالق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، دیمر سے ان کا تعلق ہے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں گلگت بلتستان کی جو صوبائی حکومت تھی اس کی کارکردگی کیسی رہی اور جے یو آئی پہ کیا پلان کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، ہمارے آواز کو قوم تک پہنچانے کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا۔ اور موجودہ جو گلگت بلتستان کا صوبائی حکومت ہے، یہ صرف نام کی حکومت ہے، کام کی نہیں ہے۔ 1.5 سالوں سے لوگوں کو صرف سب اسباق دکھایا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ایکچوئل کام کوئی پرائمری اسکول، کوئی ڈسپنسری، کوئی چیز نہیں بنا ہے۔ اور تو چھوڑو، لوکل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے سالانہ، پچھلے سال 30 کروڑ روپے تھا پورا جی بی کا بجٹ، وہی 30 کروڑ روپے اس بلدیات وزیر اعلیٰ نے ریلیز نہیں کیا۔ قوم کے ساتھ اس کا پتہ نہیں کیا دشمنی ہے۔ اور اس سال 50 کروڑ روپے تھا، اس بلدیات وزیر اعلیٰ نے وہی 50 کروڑ روپے اب تک ریلیز نہیں کیا۔ اس سے لوکل چھوٹے چھوٹے ضروریات حل کرتے تھے لوگ۔ ہمارے علاقہ ایسا ہے کہ پہاڑوں کی علاقہ ہے، نالجات ہے، اس میں لوگوں کو مختلف بند وغیرہ اور نزدیک ترین جو ہے چشمے ہوتے ہیں، وہاں سے پانی لاتے ہیں، کچھ واش روم بنتے ہیں، کچھ اور کوئی چھوٹے موٹے اپنے گاؤں کی ضروریات کی چیزیں بناتے تھے لوگ۔ تو 2 سالوں سے مسلسل یہ اور تو کام کرنا تو چھوڑو، لوکل گورنمنٹ کا بجٹ ہی اس نے ریلیز نہیں کیا ہے۔ سارا بجٹ اس نے ضائع کیا ہے، صرف اپنے عائشیوں میں خرچ کیا ہے، کبھی کدھر گھوم کے بس یہ گاڑیوں کی پروٹوکول میں اسی میں خرچ ہوا ہوگا، باقی ایکچوئل میدان پہ کوئی چیز خرچ نہیں ہوا ہے۔ البتہ ایک دادی جواری نام سے ایک چیز بنایا ہے اس نے، اس کے اوپر بھی بڑا کرپشن ہے، تعمیرات میں بھی کرپشن، اپارٹمنٹ بھی کرپشن۔ اور اپارٹمنٹ کی جو پوسٹیں اس کی حکومت آنے سے پہلے سے جو بڑی پوسٹیں ہیں، کرپشن شدہ پوسٹیں ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کی، ان کی اپارٹمنٹ ابھی تک انہوں نے نہیں کر سکا ہے۔ اور لوگ جو ہے رو رہے ہیں بیچارے، رورل کنسٹیٹوئنسی میں 10 سالوں سے 20 سالوں سے 25 سالوں سے لوگ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو پکا کرنے کے لیے وہ پوسٹیں کریکشن ہوئے تھے، ابھی تک وہ لوگ پکے نہیں ہو رہے، بیچارے اسی طرح رو رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی نااہل نالائق وزیر اعلیٰ ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد پی ڈی ایم کے ذریعے لانا انتہائی ضروری ہے۔ میں اپنے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر کوئی ترس گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر ہے تو یہ عدم اعتماد جو ہے آج آنا ہے تو ابھی آنا چاہیے، کل آنا تو آج آنا چاہیے، جتنا جلدی آئے اتنا جلدی مطلب جو ہے قوم اس کی شر سے بچ جائیں گے۔ یہ اور عمران خان دونوں قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، پیری مریدی میں مطلب گرک ہے، یہ لوگوں کا کام کرنا ان کو کوئی مطلب جو ہے فرصت ہی نہیں ہے۔ اچھا حاجی صاحب، آج وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے وفاقی حکومت پہ خاص طور پہ شہباز شریف صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ ان کا جو بجٹ ہے جو عمران خان نے ان کو دیا تھا اس پہ کٹ لگایا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ بھی وفاق میں بھی اس وقت، کیونکہ نائب جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی مولانا صاحب کے بیٹے ہیں، تو کیا آپ یہاں پر وفاق میں ریکویسٹ کریں گے جو بجٹ میں کٹ لگایا جا رہا ہے وہ بجٹ پورا گلگت بلتستان کو پورا ملنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں، اپنی پارٹی سے مل کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس سال کا جو بجٹ ہے یہ عدم اعتماد کی بات، نئی حکومت جو ہے اس بجٹ کو کس طرح لانا ہے وہ اپنا بندوبست کرے گی۔ یہاں پہ بھی پی ڈی ایم کا حکومت ہے، وہاں بھی پی ڈی ایم کی عدم اعتماد سے مطلب جو ہے جو بھی حکومت بنے گا وہ یہاں جو اسٹیک ہولڈر ہے ان سے آ کے مل کے باوقار باعزت طریقے سے جو ہمارا حق بنتا ہے اس سے زیادہ لینے کی کوشش کرے گی، کم نہیں۔ لیکن یہ لوگ تو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، یہ کسی اور کو انسان نہیں سمجھتے ہیں۔ عمران خان کا 4 سال ہو گیا، کسی اپوزیشن منتخب نمائندوں سے اس نے کسی صوبے میں ملاقات نہیں کیا، نہ قومی اسمبلی کی ممبروں سے ملاقات کیا اپوزیشن کی، نہ صوبائی اسمبلی کی ممبروں سے ملاقات کیا۔ ہر صوبے میں یہ گیا لیکن اپنے چند مطلب جو ہے ممبروں کے ساتھ مل کے وہاں سے یہ واپس آیا۔ اور اپنے پارٹی کے اندر بھی
چند ان کی زیادہ مطلب جو ہے کوئی نہیں کرنے والے ممبر جو ہے ان سے ملے ہیں، باقی ممبروں کو انہوں نے کوئی عزت نہیں دی، کوئی ریکارڈ نہیں دیا۔ اگر یہی حال ان کا آگے بھی چلے تو یہی حال ہی ان کو لے ڈوبے گا۔ ابھی یہاں عدم اعتماد جو آسانی پی ڈی ایم جماعتیں جو ہے پارلیمانی طریقے سے آسان طریقے سے ان کو اتار کے خود ابھر گئے ہیں، تو وہ ان کی اخلاقیات کی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، ان کی مطلب جو ہے وہ زیادہ نالائکی کی وجہ سے کیا ہے، ان کی زیادہ مطلب جو ہے میں والا لفظ کی وجہ سے کیا ہے۔ تو میں تو وہ ایک عمران خان ہے نا، میں ایک عمران خان آتا ہے، ہم میں پھر سب آ جاتا ہے، تو وہ صرف میں کے علاوہ لفظ استعمال نہیں کرتے، میں والا لفظ اللہ کو پسند ہے، باقی کوئی بھی میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بھی مطلب جو ہے اپنے قرآن میں استعمال نہیں کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا کہتے ہیں، اور وہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، تو یہ میں والا لفظ جو ہے سخت ممنوع لفظ ہے، اور وہ اپنے آپ سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو مطلب جو یہ سزا دیا، ابھی اتارا۔ اب اس نے زندگی بھر کبھی بھی دوبارہ اس ملک میں آنا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اس روشوں پہ ووٹ نہیں ہے جس حلقے میں بھی کہ وہ سیٹ نکال سکے۔ ہاں البتہ 200 300 500 1000 2000 ووٹ ہر حلقے میں ہوں گے، لیکن وہ سیٹ نہیں نکال سکتے۔ تو یہ بس پہلا چانس تھا اور آخری ہے، اس کے بعد عمران خان نام کی کوئی چیز اس ملک میں نہیں ہوگا۔ اور گلگت بلتستان کا ہمارا وزیر اعلیٰ بھی غلطی سے آیا ہے، ورنہ اس حلقے سے اس کا جیتنا ناممکن تھا، ممکن ہی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو موقع دے کے جتایا، لیکن یہ نالائق نکلا، نااہل نکلا، اور یہ بھی ہو بہو عمران خان کی طرح میں کر کے چل رہا ہے۔ اور اس سے مضبوط ترین وزراء جو ہے اس کی کیبنٹ کے اندر وزراء جو ہے وہ ناراض ہیں، وہ اس لیے ناراض ہے کہ یہ میں کے علاوہ اور دوسرا کام کرتے نہیں ہیں، کسی کی مشورت، کسی کی کچھ، بس صرف سب کو لوڈی بنا کے چلانا چاہتے ہیں، تو یہ اس طرح تو نہیں چلتا ہے۔ اچھا حاجی صاحب، آپ نے عدم اعتماد کی باتیں کی، گلگت بلتستان میں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے سمیت جو دیگر سیاسی جماعتیں، گلگت بلتستان کی 33 نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت 24 نشستیں ہیں، تحریک اسلامی کی نشست کیونکہ انہوں نے بھی تقریباً ان کے ساتھ الحاق کیا ہے، اور آپ کے پاس رہ جاتی ہیں 9 نشستیں۔ تو یہ 24 نشستیں والی حکومت کو 9 نشستیں والی جو ممبران ہیں وہ کیسے عدم اعتماد لائیں گے؟ کیا آپ کے پاس پی ٹی آئی کے ممبران بھی آپ کی سپورٹ میں آ رہے ہیں، یا کوئی پی ٹی آئی کے کسی دوسرے کو وزیر اعلیٰ لا رہے ہیں، یا آپ کا اپنا کوئی بندہ وزیر اعلیٰ آ رہا ہے؟ موجودہ وزیر اعلیٰ سے پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے ممبران جو ہے آزاد الیکشن لڑ کے جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، کچھ مطلب جو ہے وہ MWM کی ہے 3 بندے، اور کچھ خاتون جو ہے خواتین سیٹ بھی ہے، کچھ ٹیکنوکریٹس ہے۔ تو اس بندے کے اوپر اتنے تنگ کہ اس کو چھوڑ کے کسی کو کوئی بھی آ جائے میرے خیال میں وہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، اگر پی ٹی آئی کے اندر سے آ جائے پھر بھی، اور اپوزیشن جماعتوں سے آ جائے پھر بھی، ہر صورت میں اس کو اتارنے کے لیے لوگوں کا ذہن جو ہے، ممبروں کا ذہن بنا ہوا ہے 33 بھائی صاحب، پھر آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں وہاں پر اگر یہ پی ٹی آئی کا ہی اگر کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ لانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہوگا، بلکہ صرف خالد خورشید کے خلاف عدم اعتماد ہوگا۔ گلگت بلتستان کی بہتر مفاد میں اس وقت ہم صرف خالد خورشید کی خلاف ہی عدم اعتماد کرنا چاہتے ہیں، سوائے کوئی بھی آ جائے۔ تو اس حوالے سے عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی کم از کم قاہرہ صاحب آج کل مشیر امور کشمیر ہیں، تو ان سے کوئی آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے؟ کب تک امکان ہے کہ عدم اعتماد لائیں گے؟ عدم اعتماد کی ریگولیشن جو انشاءاللہ 5 تاریخ تک انشاءاللہ ریگولیشن جمع ہوگا، 5 تاریخ تک، اس کی بات دیکھتے ہیں اب کامیابی کس حد تک ہوتی ہے، کامیابی ہو یا نہ ہو، عدم اعتماد کی ریگولیشن انشاءاللہ 5 تاریخ تک جمع ہوگی، اور اس کے بعد کوشش کریں گے، ایفرٹ کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تو کامیابی حاصل کریں گے، اللہ نے نہیں چاہا تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن خالد خورشید گلگت بلتستان کی عوام کی مفاد کے لیے یہ نااہل ہے، نالائق ہے، ابھی تک کوئی عوام کی مفاد اس کے ہاتھ سے نہیں ملا ہے،
نہ آئندہ ملنا ہے۔ اور ابھی یہ مزید گلگت بلتستان کے عوام کی راستے جو ہے بلاک کر رہے ہیں۔ ابھی کیا ضرورت تھا یہاں عمران خان کی دھرنے کے لیے، وہاں سے اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ آ کے وہاں پہ حملہ آور ہونا۔ اس کو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا راستے میں۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوتا تو آپ واپس جاتے۔ ظالم تو آپ تھے، دہشت گرد ان سے بڑے گنڈے تو آپ تھے کہ آپ نے فائر کرتے ہوئے، توڑتے ہوئے تمام ناکوں کو اسلام آباد پہنچ گئے سیکورٹی فورسز کے ساتھ۔ اپنے مطلب جو ہے وہ 200-300 بندے جو ساتھ لایا تھا وہاں سے، ان کے ساتھ آپ اسلام آباد پہنچ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رکاوٹیں راستے میں تھے ان سے زیادہ بڑا گنڈا آپ نکلا، آپ نے سب کو توڑ کے مطلب جو ہے اسلام آباد پہنچ گئے۔ اچھا حاجی صاحب، اعتماد اگر آتی ہے گلگت بلتستان میں تو تحریک انصاف کے کون کون سے ممبران ہیں، ان کے کیا نام آپ بتانا چاہیں گے جو پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ قبل از وقت ہے، یہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم تحریک انصاف کی کسی بندے کو ووٹ دے دیں سب مل کے، ان کے لیے گراؤنڈ بنتا ہے۔ تو اگر ان کے لیے گراؤنڈ نہیں بنتا ہے تو ہو سکتے ان میں سے بہت سارے اٹھ کے پی ڈی ایم کی جماعت کی اس وقت سامنے امجد صاحب جو ہے پی ڈی ایم کی کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دے دیں۔ تو یہ قبل از وقت ہوگا ان کا نام بتانا، لیکن ہم خالد خورشید کو اتارنے کے لیے جو بھی حربہ ہوتا ہے وہ ہم نے آخری حد تک کرنا ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بہتر مفاد میں اس کو اتارنا ضروری ہے۔ اچھا حاجی صاحب، گلگت بلتستان کی عوام کو اس سچویشن میں جب وفاق میں بھی معاملات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، مہنگائی خاص طور پہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو اس حوالے سے گلگت بلتستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایسے نااہل حکمرانوں کو آئندہ کے لیے اپنا حلقے سے لانے پہ بڑے ہوشیار رہے ہیں۔ ووٹران جو ہیں، حلقے کی ووٹران جو ہے وہ ایسے نااہل لوگوں کو مت لائے جو پورا ملک کو مطلب معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ اور ہر لحاظ سے ملک کو دیوالیہ کی طرف لے جائیں۔ ایسے لوگوں کو نہیں لانا چاہیں، اور جو جا کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو نہیں لانا چاہیں۔ اب عمران خان اور یہ تو کبھی کشمیر میں جا کے کسی قبر میں سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی لاہور میں جا کے کسی قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سجدوں کے لیے بنے ہیں اور کوئی کام ان کا نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے حاجی احمد خالق صاحب کی باتیں سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں عدم اعتماد بہت جلدی لائے گی، اور ممکنہ طور پر جو ان کے امیدوار ہوں گے وہ پی ڈی ایم سے بھی ہو سکتے ہیں اور تحریک انصاف سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے جو کچھ ارکان ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم گلگت بلتستان میں عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ کب لاتی ہے اور اس پر کتنا یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنے میزبان ابراہیم حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔